وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع کیا ہمارے حساب کا وقت بہت ہی قریب ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن۔ سب اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 29۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے محتاج ہیں تمام وہ جو کوئی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک کام میں ہے، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے بات کی بھی تھی آیت کے پہلے حصے کے بارے میں کہ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے محتاج ہیں، اسی سے مانگتے ہیں جو کوئی بھی ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ آج کا سبق کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کی یعنی ایک شان ہے کہ ہر روز ایک وہ نئی شان میں ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ بیان مجھ سے تو کم از کم ممکن نہیں ہے سامعین کرام، لیکن یہ بہت ایک عظیم الشان آیت ہے اور میرے ایک رب کی بڑائی ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن۔ اب اس میں دیکھیں حکمت ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے اس میں عبرت کیا ہے، یہ ہمیں کیوں بیان ہو رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت یہ آیات کا نزول ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگ غیر اللہ کی طرف متوجہ تھے اور غیر اللہ کو اپنا مولا یا کارساز سمجھتے تھے یا النافع الضار کی صفات ان میں جانتے تھے۔ آج بھی تقریباً بلکہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات سے ہم نے منہ موڑ کے غیر اللہ کی طرف سر جھکا دیا ہے، اسی سے مدد کے طلبگار بھی ہیں۔ اور ایک میں آپ کو بعض اوقات کہتے رہتا ہوں نا، وہ آج کا معاشرے کے بارے میں کہ ہمارا ایک عام نعرہ ہے
یا ایک کردار ہے یا ایک سوچ ہے کہ یا بے ایمانی تیرا آسرا. اب بے ایمانی میں تو ہر ایک کام آ جاتا ہے جو کہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ بے ایمانی کا ہے. یہ بات تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی بے ایمانی کو ایک وسیع مفہوم میں لیں. یا تو آپ کا کام ایک ایمان اور ایک یقین کے تحت ہوگا، یا یعنی انسان سامعین اکرام کوئی بھی کام جو بھی کام کرتا ہے وہ ایک یقین کے تحت کرتا ہے. اب یعنی اس میں فرق صرف یہ ہے کہ یا تو اس کا یقین جو ہے حق پہ ہوگا یا باطل پہ ہوگا. عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کا یقین جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، باطل پر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سوچ و سمجھ سے کام نہیں لیا ہے اور ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے. اور ظاہر کو ہم نے ایک حقیقت سمجھ لیا ہے اور ظاہری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ظاہر ہی ہماری کامیابی کا معیار ٹھہر گیا ہے، نقصان یا کامیابی کا معیار جو ہے وہ ظاہر ہی ٹھہر گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑی ذات ہے. آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، یہ صفت میرے رب کے علاوہ کسی میں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ میں یہ صفت ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز ایک وہ نئی شان، اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کے معنی اور مفاہیم کو ہم یعنی اس کا ادراک نہیں کر سکتے. جس طرح کہ رب تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور اسی طرح اس کی صفات کا احاطہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات اس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. لا تدرکہ الابصار. تو یہاں کل یوم ہوا فی شان میں اپنے لیے اور آپ کے لیے حکمتیں تلاش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھلا کے غیر اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے، اور غیر اللہ کو ہم اپنا یعنی امداد کرنے والا یا ہمارے بگڑی بنانے والا ہم نے غیر اللہ کو چن لیا ہے. اور یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کھلا کھلا شرک ہے سامنے کرام. یعنی ٹھیک ہے آپ اسے یعنی ہم جو کر رہے ہیں اس کو آپ شرک خفی قرار دے دیں، یعنی ہم اس کا اظہار تو نہیں کر رہے، لیکن ہماری سوچ ایسی ہے، ہمارے اعمال ایسے ہیں اور ہماری عملی شہادت ایسی ہے کہ ہم نے غیر اللہ کو النافع الضار سمجھ لیا ہے. اور یہ بات بعض لوگوں نے تو محدود کر دی ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی سے نہ مانگو. ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے، درست ہے کہ ندا جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، لہو دعوت الحق. تو کسی اور سے اللہ کے یعنی اللہ کو بھول کے اگر آپ کسی سے کوئی توقع لگا لیتے ہیں تو یہ شرک یعنی غیر اللہ کو آپ پکار رہے ہیں. تو آج کا معاشرہ اگر ہم دیکھیں تو کھلے طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا کے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اور کر رہے ہیں ہم. اللہ کی یاد کو تو اس کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں. بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں اس آیت کا ہم جب مطالعہ کر رہے ہیں کل یسألہ من فی السماوات والارض، یہ ساری ایک آیت ہے سامنے کرام، اس میں کوئی وقف نہیں ہے. یہ ساری ایک آیت ہے اور اس کا ایک ہی مفہوم آپ نے لینا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے انسان، اے مجھ سے علاوہ غیر سے توقع رکھنے والوں، اور میرے علاوہ کسی اور میں کوئی طاقت، نفع کی طاقت دیکھنے والوں یا کسی میں نقصان کی طاقت دیکھنے والوں، تم اس بات کو تو دیکھو، یعنی اس بات پہ تو سوچو کہ تمام کائنات جو ہے اس نے میرے طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے کل گزشتہ سبق میں اس پہ بات کی تھی، لیکن یہ دونوں آیاتیں جو ہے نا آپ نے ایک ساتھ پڑھنی ہے اور ایک ساتھ سبق لینا ہے کہ ان دونوں آیاتوں کو ملا کے آپ نے یعنی اگر
کوئی انسان سوچے تو وہ یقیناً عقلی طور پہ قائل ہو جائے گا کہ ہاں اللہ ہی ہے، اللہ ہی ایک واحد ذات ہے جو تمام طاقتوں کی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو اس تمام کائنات کو کھلا پلا رہی ہے، یعنی اس کی ربوبیت کر رہی ہے، یعنی اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھ رہی ہے اور اس کو پورا بھی کر رہی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض۔ اب یہاں جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا کہ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز جو ہے وہ ایک نئی شان سے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے سامعین اکرام، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کی وسعتوں کو ہم اپنے اس مادی دماغ سے پا نہیں سکتے۔ یہ ایک شان ہے اپنے رب تعالیٰ کی، اس کو ہم اس کا یعنی کوئی ادراک نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یا اس کی صفات کے متعلق جو بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اس سے بالا ہے، بالا تر ہے، سبحان اللہ۔ تو کل یوم ہوا فی شان، اس سے یعنی مجھے امید ہے کہ آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یا اس آیت سے ہم نے کیا سبق لینا ہے۔ اس سے سبق یہ یعنی خلاصے کے طور پہ اگر میں آپ کو بیان کروں تو ہونا یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ دیکھو تمہارے رب کی شان بہت بڑی ہے، سبحان اللہ، تمہارے رب کی شان بہت بڑی ہے، وہ تمام مخلوق کی ربوبیت کرنے والا ہے، ان کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ تو تم نے پھر کیوں، اگر یہ تو تم دیکھ رہے ہو، دیکھیں یسألہ من فی السماوات والارض، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس مادی عقل سے، اس ظاہری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مخلوق کی ضروریات کا وہ خیال بھی رکھ رہا ہے اور اس مخلوق کی ضرورت کو پورا بھی کر رہا ہے۔ اور حقیقت میں اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ ایک اللہ کے پاس ہے۔ حقیقت میں اگر کسی کے پاس کوئی طاقت کا مالک ہے تو وہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ کیونکہ کل یوم ہوا فی شأن۔ بہرحال یعنی یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی اس بتانے کو اپنی ایک نعمت بتا رہے ہیں، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں یہ مضمون ہے کہ دیکھو اے مخلوق، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ ہر کائنات کی ہر شے جو ہے میری محتاج ہے اور میں اس کی ضروریات پورا کر رہا ہوں اور میری شان بلند و بالا ہے۔ تو اب یہ میں نے تمہیں بتا دیا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ دیکھیں حقیقت کا بتا دینا، کسی کو صحیح راستہ دکھا دینا، یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کہ ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی صحیح راستہ تو یہ ہے، تو اس کو یہ راستہ بتا دینا، یہ بھی یعنی اس کو ایک نعمت سمجھنا چاہیے رب کی طرف سے کہ کوئی مجھے سیدھا راستہ بتا رہا ہے، حق کا راستہ بتا رہا ہے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں وہ یہ اپنی شان سے بھی آگاہ کر رہے ہیں، اور یعنی اپنی قدرتوں سے بھی، اور اپنی جو نعمتیں وہ دے رہا ہے مخلوق کو، اس سے بھی ہمیں واقف کر رہے ہیں کہ دیکھو میری یہ شان ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ اے انسان، تم میرے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، میری طاقت کو سمجھو، میں دینے والا ہوں، میں چھیننے والا بھی ہوں، دینے والا بھی ہوں، نفع دینے والا بھی ہوں، نقصان بھی دینے والا ہوں۔ کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آگے سامعین کرام، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اب یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے سامعین کرام، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن و انس کو مخاطب کر کے اپنی طاقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تم میری پہنچ میں ہو، مجھ سے بھاگ نہیں سکتے۔ باقی یعنی یہ دونوں آیات، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے،
پھر اس پہ بات بھی کر لیں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ پہلی جو آیت ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم تمہارے لیے اے ثقلان، اے جن و انس، ہم تمہاری طرف تمہارے لیے جلد ہی فارغ ہونے والے ہیں، یعنی تم سے حساب کتاب اب ہم لینا شروع کریں گے، اور یہ میں نے تمہیں بتا دیا تو فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ بھی میری ایک نعمت ہے اور تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دوسری آیت یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اگر تمہاری طاقت ہے کہ تم نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کی حدود سے، قطار یعنی حدود سے نکل جاؤ، تو اگر نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، اگر تمہاری طاقت ہے فانفذوا، نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، بغیر زور کے تم نہیں نکل سکتے اور وہ زور تم میں ہے نہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی اور ایک نیت چاہیے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، کیونکہ مومن کی ایک صفت یہ ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب رحمان کی آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال یہ دو آیات خاص طور پہ، اور لیکن یہ آپ کو ایک وسیع تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ وسیع تناظر جو ہے اس صورت کا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس صورت کو آپ اگر شروع سے دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم، یہ میں نے آپ کو اس دن بھی یہ اس کا شان نزول بتایا تھا۔ بہرحال اب یعنی مختصر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی خلاقیت، اپنی ربوبیت سے ہمیں آگاہ کیا۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ یہ تمام مضمون جو ہے ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب جو ہے نوع انسانی، اب یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس آیت میں اکثر مخاطب جو ہیں وہ جن اور انس دونوں ہیں۔ اب اچھا، بہرحال یہ ایک تمہید میری سن لیں کہ دونوں مخاطب ہیں، جن و انس، یہ ثقلان ہیں یعنی ذمہ دار ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی پیدا کر کے ایک خاص مقصد کے لیے اختیار دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو، حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے اور آپ کو، اور یہ کامیابی کے لیے پیدا کیا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور کامیابی کے لیے، ہر کامیابی کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عالم اسباب ہے۔ اگر آپ نے اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ انسان کا مقصود اللہ کی ذات ہے، اللہ کے راستے پر چل کر وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اسے محنت کی ضرورت ہوگی۔ یہ سارا راستہ جو ہے یہ امتحانات سے پر ہے، اور یہ امتحان جو ہے یہ اس راستے کا زیور ہے۔ یعنی مشکلات، تکلیفات، مصیبتیں، مالی جانی نقصانات وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ اس راستے کا زیور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، تم ایسا کرو کہ دنیا میں نے تمہیں بھجوا تو دیا ہے اور تم نے مجھے بھلا تو دیا ہے، لیکن یہ بھلانا جو ہے یعنی مجھے
تم نے جو مجھے بھلا دیا ہے، یہ بھلانا جو ہے اس کا انجام تمہارے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت، ربوبیت، خلاقیت، قدرت کی طرف ہمیں متوجہ کر کے اور بات پہ بار بار ہمیں فرما رہا ہے کہ تم دیکھو یہ میری نعمتوں کو مت جھٹلاؤ، ان کا احساس کر لو۔ یہ دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو بار بار آ رہا ہے، اس میں مضمون یہ ہے کہ انسان جو ہے، اس سے ایک جو ہے بات بالکل واضح ہے کہ انسان ناشکرہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ہے یا کفورا ہے، ایسے الفاظ آئے ہیں قرآن کہ انسان جو ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ الْكَفَّارُ، انسان جو ہے وہ یعنی ظالم ہے اور ناشکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں، دعوت عقل و فکر، کہ تم شیطان کے دھوکے میں آ کے نہ آ جانا کہیں، اور دنیا کے دھوکے میں کہیں پڑ کے تم مجھے نہ بھلا دینا، اور یہ نہ سمجھنا میں تم سے پوچھوں گا نہیں، اور یہ بھی مت سمجھنا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر تم کہیں بھاگ سکو گے، تم بھاگ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو دوسری آیت ہے، بہرحال میں پہلی جو آیت ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن و انس، یہ مت سمجھو کہ میں تم سے حساب نہیں لوں گا، وہ حساب کا وقت آنے والا ہے۔ اور یہاں جو آیت لفظی ترجمہ آپ نے پڑھا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن و انسان کے گروہ جو ہے، ہم تمہارے لیے فارغ ہوا ہی چاہتے ہیں۔ یعنی حضور کی آمد جو ہے اس کے ساتھ جو ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ حضور کی آمد یعنی ظاہر ہے کہ آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جبرائیل نے آگے بتایا کہ جب سورج غروب ہونے والا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب قیامت میں اتنی ہی دیر ہے، یعنی اب یہ حساب کتاب اور ابتلا اور آزمائش جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اس کائنات کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا۔ حضور کے اور قیامت میں اتنا فاصلہ نہیں ہے۔ انا والساعۃ ہاکذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی 2 انگلیاں میں لا کے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت جو ہے وہ ایسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور کے بعد تو اب قیامت ہی ہے۔ بہرحال جتنی بھی دیر ہے لیکن وہ دیر کا کچھ حساب نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں قیامت چاہے جب بھی ہو، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ کے حضور تو اس کی پیشی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جب مرتا ہے، نیک ہے یا بد ہے، اس کی روح کو پہلے اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، وہ حدیث ہے۔ لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ انا والساعۃ نہیں، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی قیامت تو قائم ہوگی۔ یعنی دیکھیں قیامت کو آپ نے دور نہیں سمجھنا، اور میں آپ کو یہ بتاتا بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آج جتنا بھی ہم دنیا میں وقت گزار رہے ہیں اس کی مثال جو ہے وہ آج ہے، یعنی آج، کل جو ہے وہ ہماری قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی جب ہمیں اس جسم جب ہم واصل بالحق ہو جائیں گے اور ہمارا وصال ہو جائے گا تو پھر ہماری قیامت جو ہے قائم ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، ابھی میں نے بتایا کہ پہلی پیشی تو ہر نیک و بد کی اللہ کے حضور ہے، پھر قبر میں لا کے اس سے سوال و جواب ہوگا، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو یعنی ایک ٹھکانے کی دکھایا جائے گا کہ بھئی یہ جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جنت کے قبر جو ہے یا تو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ٹھنڈی خوشبوئیں ہوائیں وغیرہ آتی ہیں، اور یا بدکار کو دوزخ کی کھڑکی کھول کے بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یا تم نے جانا ہے، اور وہاں سے وہ گرم ہوائیں بھی اس کے آتی ہیں، اور عذابات قبر ہیں سامعین کرام۔ تو یہاں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے ثقلان، ثقلان مطلب بار امانت اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا،
ثقل بھاری چیز کو کہتے ہیں نا. ظاہر ہے ہم جن اور انس دونوں ثقلان ہیں، باقی تو کسی چیز پر کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے. ہر چیز کا جو مقصد تخلیق ہے وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے، چاروں ناچار. لیکن انسان جو ہے یہ اس کے پاس ذمہ داری ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے کہ اگر تم اپنا مقصد تخلیق نہ پورا کرنا چاہو تو نہ کرو. لیکن حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے، اور میں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن و انس کے گروہ ہم جلد فارغ ہونے لگے ہیں تمہارے لیے، یعنی حساب کتاب کے لیے. حساب کا وقت آنے والا ہے، اور آپ کو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ موت جو ہے اس سے ہماری قیامت شروع ہو جاتی ہے. آپ اس کو اتنا دور نہ سمجھیں، بس جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، حساب کتاب شروع ہو گیا، اعمال کا باب بند ہو گیا، اور جزا کا باب جو ہے شروع ہو گیا. عذاب قبر حق ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تم اے انسان یعنی اس کے وقت کو تم نے دور نہیں سمجھنا. حساب کتاب کی حساب کتاب بس تمہارا اب شروع ہونے والا ہے. یعنی قبر سے سامعین کرام آپ ذرا سوچیں نا، یہ تو حدیث کے واضح مضامین ہیں کہ سوال و جواب جو ہے قبر میں حق ہے. ہر ایک سے سوال و جواب ہوگا، اور پھر جو ہے اسی کے مطابق جو ہے اس سے ایک خاص سلوک کیا جائے گا ہر نیک و بد سے. تو بہرحال سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے حساب کتاب کا وقت قریب ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی یہ بتا دینا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ وہ انسان اور جن کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تم نے غفلت میں وقت نہیں گزارنا، تم نے جاگنا ہے اور جاگ کے وقت گزارنا ہے. تم نے محنت کرنی ہے، اور محنت کرتے کرتے تم نے جان دینی ہے، بندگی کرتے کرتے تم نے جان دینی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بہرحال سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب آیت کا ترجمہ سنا دیں. یسألہ، مانگتے ہیں اس سے، من فی السماوات والارض، جو بھی مخلوقات ہیں آسمانوں اور زمین میں، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جن و انس جلد ہی ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Everyone in the heavens and the earth asks him. Every day he is managing. فبأي آلاء ربكما تكذبان. So which of your Lord's marvels will you deny? سنفرغ لكم أيها الثقلان. We will attend to you, O prominent two. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
So which of your Lord's marvels will you deny? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.